بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، یعنی جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا، یعنی جو شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور وقت کے اندر پڑھتا ہے، اس کو قضا نہیں کرتا، اس کو لیٹ نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے، یعنی استقامت انسان اختیار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈول جاتا ہے۔ اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو۔ وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو مومن ہو۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان کے چار حصے ہیں نا، کون کون سی چیزوں پر ایمان مکمل کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ جملہ بولا کہ مومن ہی وضو کی محافظت کرتا ہے، تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ صرف حدیث لکھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ صرف نقل کر کے جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دیجیے، جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ کس چیز پر ایمان لائے؟ کیا ہے ایمان؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اس کی ذات پر ایمان، کہ اس کا ایک وجود ہے، وہ صرف کوئی کانسیپٹ یا نظریہ نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کی صفات پر ایمان، اس کے اسماء و صفات، صرف صفات نہیں بلکہ اسماء و صفات پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اس کے اسماء کا کیا مطلب ہے؟ نام، اور صفات اس کے ایٹریبیوٹس، ان پر ایمان۔ نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر ایمان، کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دراصل الہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی الوہیت پر ایمان۔ اور نمبر 4 اس کی ربوبیت پر ایمان، کہ وہی رب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے، تو اب یہاں کس حصے سے تعلق ہے اس وضو کا؟ اللہ کی صفات سے، اللہ کے ناموں سے، کہ اللہ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسا وضو کیا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا کام کیسے ہو جاتا ہے؟ چاہے وضو ہو چاہے نماز ہو، کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں دیکھتی ہے تو بچہ وضو ٹھیک سے کرنے لگتا ہے، نہیں دیکھتی تو کیسا کرتا ہے؟ تو انسان یہ ہے کہ انسانوں سے ڈر کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ پر ایمان آ جائے، پھر اس کے کام کی کوالٹی کیسے ہوگی؟ یعنی ہمارے اعمال میں کوالٹی کیوں نہیں؟ اس کی اصل وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو وضو وہی ٹھیک کرے گا جس کا ایمان صحیح ہے۔ تو وضو سے پہلے ایمان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نماز اس لیے اہم ہے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور فرمایا، اے فلاں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یوں اپنے آپ کو فیل کرائیں گے جیسے آپ اللہ سے وسپر کر رہے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع کیسے آئے، تو یہ جو وسپرنگ ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنا، یہ خود بخود خشوع لے آتا ہے۔ انسان وسپر کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وسپرنگ میں کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ بچہ کس کے کان میں باتیں کرتا ہے؟ ساری مجلس کو نہیں سناتا ماں کے، کیوں؟ اس سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے سارے غم دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہے اور اس سے وسپر کرتا ہے۔ وسپرنگ جو ہے
یعنی چپکے چپکے باتیں کرنا جو ہے یہ صرف انسان اس سے کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، ہر ایک سے وسپرنگ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعب بن عجرہ سے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، یا فرمایا کہ دلیل ہے۔ آپ عربی کو دیکھیے، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ او قال برہان، قربان کا مطلب کیا؟ قرب کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چہرہ ہٹا لیں گے، چہرہ پھیر لیں گے، اپنا چہرہ کدھر کریں گے؟ پھر اسی کی طرف کریں گے۔ پھر توجہ کی ضرورت ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، بندہ جب تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک مسلسل اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل یا اپنی نظر سے ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اعراض کرتا ہے، جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا انتظار کرنے والوں پر اللہ کا فخر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے، آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرمایا، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھنے والے ہیں۔ فرض نماز کی حفاظت کرنے والے کا غافلوں میں نہ لکھا جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اب نماز ہی کی اہمیت سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ پچھلے انبیاء کے لیے بھی تھی۔ یعنی اللہ نے چونکہ انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، تو یہ عبادت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عبادت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا یعنی رہنما بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تو یہ سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں فعل الخیرات کی طرف بلایا، ان کی رہنمائی کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ تو یہ دلیل ہے کہ پچھلے تمام انبیاء اقامت صلاۃ کرتے رہے۔ تمام انبیاء مشکل وقت میں نماز سے سہارا لیتے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا، فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑتے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ صلوات اللہ علیہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ وہ زندگی جو اس حدیث نے انبیاء علیہم السلام کی ثابت کی ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔ اسی لیے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو پہلا سٹاپ کیا تو وہاں کیا کیا تھا؟ انبیاء کو جماعت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ سب کچھ برزخی زندگی میں ہوا تھا، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال بیان کیے بغیر اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثال کیا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ سنتے، ایسے ویسے نہیں سنتے، یا یہ کہ ہم ان کی قبروں کے پاس جا کر پھر ان سے باتیں شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک زندگی ہے ان کی، اور اسی طرح کی کم و بیش زندگی باقی لوگوں کی بھی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد انسان بالکل فنا نہیں ہو جاتا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جس میں یہ کہ مردہ دفنانے والوں کے واپسی کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، چلنے کی آواز سنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات پر نماز کا حکم ملا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی جگہ پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد دیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا تعبدون الا اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے۔ نماز کے لیے ان کے گھروں کو مسجد بنایا گیا جب فرعون کے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے مرکزی عبادت گاہیں نہ رہیں، تو گھروں کو عبادت گاہ بنایا گیا، اور وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ شعیب علیہ السلام کو کس بات کا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ نماز ہی کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یعنی اپنے اہل و عیال کو وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم کریں۔ انی اسکنت لیقیموا الصلاۃ، اس سے نماز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّكَ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ ابھی اس وقت آپ نوٹس میں صرف 2 چیزیں لکھیے، مثلاً اسماعیل علیہ السلام نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، اور آگے آیت نمبر سورۃ مریم آیت 55، بس۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اولاد کو بسایا، ٹھیک۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور اپنی نماز کی فکر تھی، آیت فلاں۔ شعیب علیہ السلام کو نماز ہی کے بارے میں بات کی گئی، بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی، بس۔ صرف مین ہیڈنگز جو ہے، یہ پوائنٹس اگر آپ پک کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ صرف اتنی دلیل، آپ سے آیات نہیں ان کے دلائل میں پوچھے جائیں گے۔ میں نے آیات تو اپنے اصل میں نوٹس کے لیے بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ دلیل ہونی چاہیے۔ آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی آیت کا نمبر آتا ہو۔ اگر آپ اس وقت نوٹس میں آیات پوری لکھنا شروع کر دیں گے اور ترجمے اور پھر ان کے نمبر، تو اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے اور حاصل کچھ نہیں۔ اس کے آپ سے نہ مطالبہ ہے نہ آپ کو ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کا حکم دیا تھا، اور ڈفرینٹ انبیاء کے جو دلائل قرآن میں ملتے ہیں، ایک تو مجموعی طور پر سب انبیاء کی بات ہوئی اوپر، اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور پھر ڈفرینٹ انبیاء جو یہاں ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی جبکہ وہ گود میں بچے سے تھے۔ ایک بچے کا تصور کریں جو پگوڑے میں کہہ رہا ہو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت 30 اور 31 میں آتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ٹھیک۔ تو ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیے سارہ علیہ السلام کون تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کی وائف۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، کہاں سے کی؟ عراق سے، اپنی بستی سے جہاں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی، تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر رہتا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجے۔ آپ نے سارہ کو بھیج دیا کیونکہ وہ زبردستی جبرن ہر خوبصورت لڑکی کو ہتھیا لیتا۔ وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ جب وہ برے ارادے سے آیا تو کیا کرنے لگی؟ نماز پڑھنے۔ انبیاء اور ان کے گھر والوں کی کیا صفت رہی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کی طرح۔ یہ حضرت سارہ کا جو ایکشن ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے اللہ کے پاس جائے، اور کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں نیک عمل کا واسطہ، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ تو یہ نماز کی برکت سے ہوا۔
اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ مریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔ تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے۔ تو ہم سب دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ، جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو۔ ہم جو کہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو۔ تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے، یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ تیسری چیز، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا۔ علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں۔ اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکے، تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار۔ چوتھی چیز، صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی۔ مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے۔ اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی۔ ایک قول ہے، من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا۔ نبت نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا۔ مثلاً جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے، اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے۔ لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہی کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا۔ ومن جد وجد، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ ومن زرع حسد، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام۔ نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنے جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے
جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکینڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیز ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں، تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے۔ تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو۔ نمبر 6، لکھنا۔ اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں۔ آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے۔ آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا، اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا۔ تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں۔ نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو، یہ نہیں کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، ہاں وہ کم ہی ہو، ہاں وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو۔ اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 8، دہرائی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا۔ یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا۔ نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا، یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا۔ تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے۔ بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا، جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے۔ مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے، اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ، زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب۔ تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو
وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی. لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں، میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوشحالانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا، اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں. باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے، لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ نیت. یہ نیت کیا چیز ہے؟ النیت لغتاً القصد. نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے. نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل، اس کے دل، اس کی روح میں سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں سما جاتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے، ہم نے کہا ارادہ کرنا. تو یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. نیت بیسیکلی نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا. جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے، جس قسم کا بیج ہوتا ہے، اسی قسم کا پودا اگتا ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا. اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں. نہیں، اچھی نیت جو ہوتی ہے پختہ ہوتی. اور یاد رکھیے جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے. جو نیت سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کے عمل میں ڈل جاتی ہے. اور اگر نیت کے اندر بگاڑ، گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس. کمپس کی سوئی کی طرح. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا 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 کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی اس کی سوئی؟ اپنی سمت پہ جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی. آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں، جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں، زلزلے آئیں، مشکلیں آئیں، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا قرب پانا، کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے. تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا.